ایران کے لیے وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو اب تیزی سے حرکت میں آنا ہوگا ورنہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر دھمکی دے دی، کہا کہ وقت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اس سے پہلے ایک صحافی سے گفتگو میں ٹرمپ نے تہران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو اسے بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ہم سے معاہدہ کر لے، معاہدے میں ہی اس کا فائدہ ہے، بصورت دیگر ایران بہت برے وقت سے گزرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کی ایرانی صدر سے ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے پر پاکستان، عراق اور افغانستان کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ ہمسایہ ممالک سے زمین کے غلط استعمال کی اجازت نہ ملنے پر امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں عدم تحفظ پھیلانے کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف سے بھی ملاقات۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت اور تعاون کو سراہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں تعاون میں اضافہ ہونا چاہیے۔ حالیہ واقعات سے ظاہر ہے کہ خطے میں سیکیورٹی کے فقدان کی وجہ امریکی موجودگی ہے۔ امریکہ کی یہ موجودگی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ خطے کے ممالک کو اعتماد اور تعاون کے ذریعے سیاسی اور سیکیورٹی تعاون کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی مفادات کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے آپ کی کوششوں سے کے گواہ ہیں۔ ایران اور پاکستان کے عوام اب مزید قریب ہو گئے ہیں۔ پاکستانی عوام ایرانی حکومت اور عوام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پوری کوشش ہے کہ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کا ایک اور دور ہو۔ دوسرے دور اور مستقل امن کے حوالے سے پر امید ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار کو انٹرویو، کہا کہ پاکستان اپنی تاریخ کے روشن ترین دور سے گزر رہا ہے۔ دنیا میں پاکستان کو ایماندار ثالث کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، جس پر عالمی قیادت کو مکمل اعتماد ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کی طرح انہیں بھی پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کردار کی بھی تعریف۔ افغانستان سے جنگ کے سوال پر کہا کہ ہم نے کابل سے صرف ایک درخواست کی تھی کہ یہ ضمانت دیں کہ دہشت گرد گروہوں کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں اگر صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو دنیا جنوبی ایشیا میں بڑی تباہی دیکھ سکتی تھی اور شاید کوئی زندہ نہ بچتا جو بتا سکتا کہ کیا ہوا۔ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ منائی جائے گی۔ کراچی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا، سعودی عرب میں بھی ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ مناسک حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ کسی خود مختار ایٹمی ہمسایہ ملک کو نقشہ جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی دینا ذہنی اور فکری دیوالیہ پن، جنون اور جنگ پسندی کی انتہا ہے۔ ایسی جغرافیائی تباہی یقینی طور پر دونوں کی ہوگی اور مکمل ہوگی۔ بھارتی آرمی چیف کے اشتعال انگیز انٹرویو پر ISPR کا سخت رد عمل، کہا کہ پاکستان ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت اور جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل تردید حصہ ہیں۔ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کے نتائج بھارت کے لیے اسٹریٹجک اور سیاسی طور پر ناقابل قبول، خطے اور اس سے باہر بھی تباہ کن ثابت ہوں گے۔ بھارتی قیادت کو مشورہ ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیلنے سے گریز کرے، پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرے۔ ISPR نے کہا کہ دلی کا جارحانہ رویہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی سے پیدا ہونے والی مایوسی کا عکاس ہے، جو مارکہ حق کے دوران بری طرح بے نقاب ہو چکی۔ بھارت خود دہشت گردی کو فروغ دینے، سرحد پار ٹارگٹ کلنگ اور عالمی سطح پر گمراہ کن مہمات چلانے کا تاریخی ریکارڈ رکھتا ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں کسی قوم کے خاتمے کی زبان استعمال کرنے کے بجائے اسٹریٹجک دانش مندی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔
پاکستان کا سنتاز معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے سے متعلق عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ عدالت میں بھارت کے رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ اور کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے کے ڈیزائن کے معاملے پر دلائل دیے گئے۔ عدالت نے فیصلہ 15 مئی کو جاری کیا۔ پاکستان کے مطابق فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ سنتاز معاہدے کے تحت بھارت کے پانی کنٹرول صلاحیت پر واضح حدود موجود ہیں۔ بھارت یہ ثابت نہیں کر سکا کہ پانی کا ذخیرہ بڑھ چکا ہے۔ بھارت پر لازم ہے کہ معاہدے کے جائزے کے لیے پاکستان کو مکمل معلومات فراہم کرے۔ عدالتی فیصلے نے پاکستانی موقف کو سائنسی، آبی اور اسٹریٹجک بنیادوں پر مضبوط کیا ہے۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کا ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ پاکستان خطے میں داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ فوجی شراکت داری سے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ یہ کامیابیاں پاکستان اور امریکہ کی دوستی اور مشترکہ عزم کا براہ راست عکاس ہیں۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے سینٹ کی کمیٹی کو بریفنگ میں کہا کہ دہشت گرد سرگرمیوں اور سیکیورٹی خطرات کے باعث افغانستان واشنگٹن کی توجہ کا محور ہے۔ افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں بدرسور پہلے نمبر پر ہے۔ وسطی ایشیائی شراکت دار بھی افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں جوہری پاور پلانٹ کے جنریٹر پر ڈرون ٹکرانے سے آگ بھڑک اٹھی۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے مغربی سرحدی سمت سے متحدہ عرب امارات میں داخل ہونے والے 3 ڈرونز کا سامنا کیا۔ 2 ڈرونز فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ تیسرا ڈرون الزفرا میں براکا نیوکلیئر پلانٹ کے قریب جنریٹر سے ٹکرا گیا۔ براکا پاور پلانٹ عرب امارات کی 25% بجلی پیدا کرتا ہے۔ اماراتی حکام کے مطابق نیوکلیئر پلانٹ کے اندرونی حصے محفوظ رہے۔ یو اے ای پر حملے کہاں سے کیے گئے، اس کی تحقیقات مکمل ہونے پر مزید تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ ایران نے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف کو چین سے متعلق امور کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق تعیناتی حال ہی میں کی گئی۔ باقر قالباف امریکہ سے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے چیف مذاکرات کار بھی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مشرق وسطیٰ کے تنازع میں چین کے کردار کی اہمیت اور بیجنگ کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے پر تہران کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک توجہ کی عکاسی کرتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا مطلب ہوگا امریکہ اور اسرائیل نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں روس کے مستقل مندوب کا دوبارہ حملے شروع کرنے کی خبروں پر رد عمل۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل دوبارہ حملوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ میخائل اولینوف نے چینی وزیر خارجہ کے اس موقف کی مکمل تائید کی کہ آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے مکمل جنگ بندی کی جائے۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی پر لڑکے کے گاؤں جلانے کے واقعے میں نیا موڑ آ گیا۔ لڑکی کے والد نے شادی کرنے والی بیٹی کی عمر 14 سال ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مخالفین پر 4 سال کی دوسری بیٹی کے اغوا کا بھی الزام لگا دیا۔ لڑکے کے گھر والوں کو اپنا ہی گھر جلانے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کی عمر 20 سال ہے، اپنی مرضی سے حیدرآباد کی عدالت میں شادی کی، کسی کو ساتھ لے کر نہیں آئی۔ دوسری جانب لڑکے کے گاؤں کو آگ لگانے کے بعد کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں مسلح افراد کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، متاثرین کی فوری مدد کی ہدایت۔ کہا کہ 100 سے زائد گھروں کو جلا دینا غیر انسانی عمل اور ناقابل برداشت ہے۔ سکھر میں غیر قانونی جرگے کی ویڈیو وائرل۔ جرگے میں مبینہ طور پر خاتون کے ساتھ تعلق کے الزام میں لڑکے کے خاندان کی لڑکی کو ونی کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ لڑکے کا فیصلہ ماننے سے انکار، جس پر قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پولیس نے سرکار کی مدعیت میں 12 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 8 ملزمان گرفتار، 4 ملزمان کی تلاش جاری۔ خیبر پختونخوا کے 5 نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے نئے وزراء سے حلف لیا۔ معاون خصوصی شفیع جان نے بھی بطور وزیر حلف اٹھایا۔ نامزد وزیر عدنان قادری ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے حلف نہ اٹھا سکے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے ارکان کی تعداد 31 ہو گئی۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر بابر سلیم سواتی کی شرکت۔ تقریب کے بعد گورنر اور وزیر اعلیٰ کی بھی ملاقات، امن و امان اور دیگر اہم صوبائی امور پر تبادلہ خیال۔
CNG اسٹیشنز کی بندش اور پنجاب سے گندم کی ترسیل کے معاملے پر بھی گفتگو۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پنجاب راہداری فراہم کرے تو سندھ سے گندم حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں کی بھرپور حمایت اور توثیق پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطوں، قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق۔ پاکستان اور مصر کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ دفتر خارجہ کے مطابق UN سلامتی کونسل اور عالمی سفارتی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصری وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار کو دو طرفہ مشاورت کے لیے دورہ مصر کی دعوت۔ علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی، سفارتی، دفاعی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان ایک ناگزیر ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ مریم نواز کی آذربائیجان کے بابائے قوم حیدر علیوف کے مقبرے پر بھی حاضری۔ آج اقوام متحدہ کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ منشیات فروشی اور قتل کیس میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کا نام تبدیل کر کے کراچی میں ایک سے زائد شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کی گئی۔ ملزمہ کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ دستاویزات کے مطابق ملزمہ نے 17 اپریل 2018 کو کراچی سے پاسپورٹ حاصل کیا جو 2023 میں ایکسپائر ہوا۔ ملزمہ نے 6 دسمبر 2016 کو کراچی سے شناختی کارڈ حاصل کیا جس پر ابو الحسن اصفہانی روڈ گلشن اقبال کا پتہ درج ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزمہ کی سفری تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملزمہ کا شوہر ناصر علی بیوی کے ساتھ مل کر آن لائن منشیات فروشی کا دھندا کرتا تھا۔ ناصر علی کچھ عرصہ قبل بیرون ملک فرار ہو گیا۔ ملزمہ کے شوہر کی شناختی کارڈ کی کاپی بھی سامنے آ گئی۔ گزشتہ روز 14 مقدمات میں ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت کو بیان میں ملزمہ کا الزامات تسلیم کرنے سے انکار، پولیس پر تشدد کے ذریعے اپنی مرضی کے بیانات دلوانے کا الزام۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمہ طویل عرصے سے منشیات فروشی کا نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ ملزمہ کے بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ کراچی میں 3 روز قبل سی ویو پر ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص کے جاں بحق ہونے کا ملزم اب تک گرفتار نہ ہو سکا۔ CCTV ویڈیو مل گئی، ملزم گاڑی چھپاتا نظر آ گیا لیکن پولیس کے ہاتھ نہ آیا۔ پولیس نے مختلف CCTV فوٹیجز کے ذریعے تفتیش میں پیش رفت کی، گاڑی برآمد کر لی لیکن ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ 3 روز قبل گاڑی کی ٹکر سے حادثے میں جاں بحق 35 سالہ سلمان 3 بچوں کا باپ تھا۔ ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے سلمان کی گاڑی میں موجود دیگر 2 نوجوان بھی زخمی ہوئے۔ لاہور مصری شاہ میں تیز دھار آلے سے ٹیلر ماسٹر اپنے گھر میں قتل، ملزمان واردات کے بعد آلہ قتل چھوڑ کر فرار، تلاش جاری۔ لاہور کے علاقے عامر ٹاؤن میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق، خاتون کی لاش مردہ خانہ منتقل، ٹرک ڈرائیور فرار۔ کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر 2 روز کے لیے معطل۔ آج اور کل کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس منسوخ کر دی گئی۔ پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس کو بھی 2 دن کے لیے جیکب آباد تک محدود کر دیا گیا۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہ رند کا کہنا ہے کہ منگلا زرغون غر میں 13 مئی سے جاری آپریشن میں فتنہ ہندوستان کے 35 سے زائد خوارج ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہشت گردوں کے متعدد کیمپس اور ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ فتنہ ہندوستان کے 3 اہم کمانڈرز گرفتار کیے۔ دہشت گردوں اور ان کے بیرونی آقاؤں کے مذموم عزائم ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ حیدرآباد سکھر سمیت سندھ کے 9 اضلاع میں 13 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات، غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق سکھر کی UC نصیر آباد سے وائس چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب۔ حیدرآباد میں ایک نشست پر پیپلز پارٹی جبکہ دوسری نشست پر آزاد امیدوار کامیاب ہوا۔ جیکب آباد اور سیون میں پیپلز پارٹی، پنو عقل میں JUI فے جبکہ میرپور خاص کی 2 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، قیوم آباد، ابراہیم حیدری اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ کہا عید سے پہلے کئی منصوبے مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہری حکومت کے کاموں نے
مخالفین کو پریشان کر دیا ہے۔ جو لوگ اپنے دور میں تختیاں بھی نہ لگا سکے آج وہ خود کو انٹرنیشنل انجینئر ظاہر کر رہے ہیں۔ غزہ کے لیے امدادی مشن فریڈم فلوٹیلا کے ہمراہ روانہ ہونے والے سماجی کارکن سعد ایدھی کا کہنا ہے کہ اگر روکا نہ گیا تو اگلے 2 سے 3 دن میں وہ غزہ پہنچ سکتے ہیں۔ مقصد پرامن طریقے سے غزہ میں امداد پہنچانا ہے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے مطابق عمرہ زائرین 15 ذوالحج سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں گے۔ ویزوں کا اجراء 31 مئی سے شروع ہوگا۔ نسک ایپ کے ذریعے اجازت نامے 1 جون سے دستیاب ہوں گے۔ ویزوں کی آخری تاریخ 9 مارچ 2027 ہے۔ زائرین کے داخلے کی آخری تاریخ 23 مارچ 2027 مقرر کی گئی ہے۔ سعودی عرب سے زائرین کی روانگی کی آخری تاریخ 7 اپریل 2027 مقرر کی گئی ہے۔ غلطیوں سے سیکھ کر کم بیک کرنے کا دعویٰ کرنے والے پھر بیک فٹ پر چلے گئے۔ پاکستانی ٹیم سلہٹ ٹیسٹ کے پہلے اننگز میں 232 رنز پر آؤٹ۔ بابر اعظم نے 68 اور ساجد خان نے 38 رنز کی اننگز کھیل کر سکور کو قابل عزت بنایا۔ تیج الاسلام اور ناہید رانا نے 3-3، مہدی حسن اور تسکین احمد نے 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسرے دن کھیل کے خاتمے تک بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 3 وکٹ پر 110 رنز بنا لیے۔ مجموعی طور پر 156 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔ خرم شہزاد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ بابر اعظم کا کہنا ہے کہ بطور بیٹنگ یونٹ ہمیں ذمہ داری سے کھیلنا ہوگا۔ غلطیاں جتنی کم سے کم ہوں گی کارکردگی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ یوکرین کی ایلینا سویٹولینا نے اٹالین اوپن ٹینس ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں ایلینا نے امریکہ کی کوکو گف کو 3 سیٹ کے مقابلے میں 2-1 سے شکست دی۔ دبئی میں مائیکل جیکسن کی بائیوپک مائیکل کی تشہیر کے دوران دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے سامنے ہزاروں ڈرونز نے مائیکل جیکسن کی شبیہ بنائی۔ یہ ڈرون شو رنگ برنگی روشنی اور مشہور گانوں کی دھنوں پر پیش کیا گیا۔ فرانس میں سجے کینز فلم میلے میں پاکستانی فیشن اور ثقافت کی اچھوتی جھلک، جدید اور ونٹیج کا دلکش امتزاج۔ اداکارہ صنم سعید کا لیجنڈری فلم سٹار میڈم شمیم آرا کو منفرد ٹریبیوٹ دلوں کو بھا گیا۔